بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. ایک اور روایت میں تراویح کا ہے کہ جس نے رات میں قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں. اور روزے کے ساتھ ساتھ جس شخص نے ایمان اور احتساب یعنی ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. تراویح پڑھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب گناہ ایسے اور بھی بہت سے اعمال ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ایک عمل کر لیا تو دوسرے عمل کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ ذہن میں سوال کسی کے آ سکتا ہے، پر روزہ رکھ لیا تو تراویح کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی آدمی جب کپڑے دھوتا ہے تو پہلے کپڑے کو بھگوتا ہے، اس کو سرف لگاتا ہے تو کپڑا تو ویسے بھی صاف ہو گیا. پھر اس کو کوٹتے ہیں. پہلے زمانے میں، اب تو واشنگ مشین میں گھومتی ہے، یہ کپڑے گھومتے ہیں، اس سے اور نکھار آتا ہے. پھر اس کے بعد نیل لگاتے ہیں، اس میں اور شکل بن جاتی ہے. تو ایک گناہ معاف ہوئے ایک عمل سے تو انسان کے اندر کوئی الگ قسم کا نکھار آتا ہے. دوسرے عمل سے گناہ معاف ہوئے تو اس نکھار کی شکل اور مزید خوبصورت ہو گئی. تیسرے عمل سے گناہ معاف ہوئے تو پھر اس کے اندر اور زیادہ نکھار آ گیا. تو اس لیے ہر عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کرنے سے انسان کی زندگی میں آخرت میں اعمال میں نکھار سے نکھار آتا جاتا ہے. جیسے ہم دیوار بنا لیتے ہیں بس کافی ہے نا، اس میں پلسٹر کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں پلسٹر سے ذرا دیوار خوبصورت ہوتی ہے. چلو بھائی پلسٹر کر لیا تو اب رنگ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اس میں نکھار آ جاتا ہے. تو اسی طرح ایک عمل کے بعد دوسرا عمل انسان کے نام اعمال میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور وہ خوبصورت شکل میں قیامت کے دن عمل جو ہے وہ پیش ہوگا. اور جتنے اعمال خوبصورت انداز میں پیش ہوں گے اتنے انسان کے جنت کے اعلیٰ درجے میں اسے جگہ ملے گی. تو چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، میں نے جمعے میں اس پر کافی تھوڑی سی تفصیلی بات کی تھی کہ پہلے سے ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ جی میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے اور پابندی سے کرنی ہے، اور میں نے کچھ نفلوں میں اضافہ کرنا ہے. مثلا عام دنوں میں ہم اگر اشراق نہیں پڑھتے، چاشت نہیں پڑھتے، تو نیت کر لو بھائی اشراق بھی پڑھیں گے چاشت بھی پڑھیں گے. اب ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگ کہیں گے یار اشراق تک تو مولوی صاحب ہم صبر کر لیں گے، لیکن چاشت ہم اٹھیں گے ہی 12 ساڑھے 12 بجے تو چاشت تو چھوٹ جائے گی. تو بھائی آپ اشراق کی 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت آپ چاشت کی نیت سے پڑھ لیں، تو اشراق بھی ہو گئی چاشت بھی ہو گئی. اگرچہ چاشت اشراق سے کم از کم 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا تو الحمدللہ یہ آپشن بھی اس کے پاس ہے کہ اشراق کی 2 پڑھ لے، اس کے بعد 2 چاشت کی پڑھ لے. اب پتہ ہے یار پوری رات بھی جاگے ہوتے ہیں اور صبح پھر سوئیں گے اور 12-1 بجے تک اٹھیں گے، چاشت کا ٹائم تو نکل جائے گا، تو اشراق کے ساتھ ہی چاشت پڑھ لی. اس کے ساتھ ساتھ مزید نفلوں میں اضافہ ہو، سنت غیر موقدہ کی پابندی کی کوشش ہو.
عصر کی جو 4 سنتیں شروع میں اس کی پابندی ہو، عشاء کی جو 4 سنتیں اس کی پابندی ہو، مغرب کے بعد اوابین کی کوشش کریں، جو 2 سنت پڑھی اور 2 سنت کے بعد 2 نفل اوابین کے، پھر 2 نفل اوابین کے، تو یہ 2 سنت ہی میں آپ اوابین کی نیت کر کے مزید 4 نفل پڑھیں گے تو یہ 6 رکعت اوابین آپ کی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، رمضان میں یہ چیزیں بعض دفعہ مشکل لگتی ہیں، یار ابھی افطار کیا ہے، یار ابھی کھانا بھی کھانا ہے، پھر تراویح بھی پڑھنی ہے، تو بھائی اسی چیز پر تو اجر ہے۔ رمضان تھکا دینے والا مہینہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس رستے میں اللہ کو حاصل کرنے کے رستے میں جتنی تھکاوٹ ہو یہی اس کی منزل ہے، یہی اس کی پہنچ ہے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عام مکاتب میں تو سبق یاد ہو جائے استاد کہتے جاؤ بھائی چھٹی ہے، لیکن اللہ کی محبت کا جو سبق ہے جس نے یاد کر لیا اب اس کی چھٹی نہیں ہے، اب اس نے یوں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر اس ٹائم بھی کرنی ہے، پھر یوں بھی کرنا ہے، اور جب اسے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کرے گا تو اس عمل کرنے میں اسے مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ تو دل کے خشوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ یار اللہ نے رمضان کا قیمتی وقت دیا ہے، اس کو میں قیمتی بنا لوں۔ آپ دیکھیں، اس سے اندازہ کریں رمضان کے اوقات کتنی قیمتی ہیں۔ اب یہ شعبان چل رہا ہے نا، آپ کل اگر روزہ رکھیں مثال کے طور پہ، اور وہ روزہ آپ جان بوجھ کے توڑ دیں تو آپ کو قضا میں 1 روزہ رکھنا پڑے گا کفارے میں، کیونکہ آپ نے روزہ رکھا توڑ دیا جان بوجھ کے 1 روزہ۔ لیکن رمضان کے اوقات کی اہمیت دیکھیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور جان بوجھ کے توڑ دیا تو اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ اوقات، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں۔ تو اس لیے اسے قیمتی بنانے کی ہم کوشش کریں، اور یہ گزر تو جاتا ہے وقت، لیکن بعد میں پچھتاوا ہو تو انسان ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تو پہلے سے نیت کرے، ایک ٹائم ٹیبل بنائے کہ میں نے بھائی یہ نفلیں یہ کم از کم پابندی سے پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنی ہے، اور افطار ٹھیک ہے بھائی میں تھوڑا سا کھا لوں گا لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے مغرب پڑھنی ہے، اور جو کھانا ہو تو مغرب کے بعد میں کر لوں گا لیکن مجھ سے تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ تو اس طرح ایک روٹین بنائے، ٹائم ٹیبل بنائے، رات کو تلاوت ہو، رات رمضان کی رات تلاوت کی ہے، اور کتنی بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح کی صورت میں دی۔ قیام اللیل، جو ہم رات کو کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، یہ تراویح کے اندر اس کو بھی خوشی کے ساتھ، بیزاری کا اظہار نہ ہو، یار آج تو یار مولوی صاحب نے اتنا لمبا کھینچ دیا، یار اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں یار، یہ الفاظ بھی زبان پہ نہ لائیں، کسی سے مذاق میں بھی نہ بولیں۔ ہم اس کے بھیانک نتیجے کو نہیں سوچتے کہ پتہ کیا ہے، یعنی یہ بیزار ہو رہا ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے کیوں کھڑا کیا اتنی دیر۔ آج کسی بادشاہ، کسی صدر، وزیر کے گھر میں جانے کا ہمیں موقع ملے، اس کے دفتر میں، تو جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے آدمی کہتا ہے تھوڑا اور وقت ملے، اور وقت ملے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اتنی بھی حیثیت نہیں دی۔ وما قدر اللہ حق قدری ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس وقار اور اس عظمت کو تم سمجھتے ہی نہیں ہو؟ جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ایسی قدر کی نہیں۔ تو اس طرح جب ہم تراویح پڑھیں گے تو تراویح ہمیں بوجھ نہیں لگے گی۔ دیکھیں بھائی، تراویح ہے، ایک انسان ہے تھک جاتا ہے، انسان کمزور ہے، تھک گئے ہو تو 1-2 رکعتیں آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، تھوڑی نشاط آ جائے دوبارہ پھر کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ آپ ساری تراویح کھڑے ہو کے پڑھیں، لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں یار ہمت نہیں ہے، مجھے پریشانی ہے، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، تو آپ 1-2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ 1-2 رکعتوں کے بعد پھر کھڑے ہو کر تراویح پڑھ لیں۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی تراویح ہو سکتی ہے۔ تو لیکن پڑھنی ہے، اور پوری پڑھنی ہے، اور پابندی سے پڑھنی ہے، اور دل جمی سے پڑھنی ہے۔
اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور آج میں اس قاری صاحب سے قرآن سن رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ مجھے اپنی آواز میں قرآن سنائے گا۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب کچھ چیزیں ہیں رمضانی کے متعلق۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے یہ امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک یہ سحری کھانے میں دیر کریں اور افطار میں جلدی کریں۔ سحری دیر سے مراد یہ کہ جو سحری کا وقت ہے اس کے قریب قریب یہ سحری بند کر دیں۔ مثلاً 5:29 پر یا 28 منٹ پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو 1-2 منٹ پہلے جو ہے وہ سحری کھانا بند کر دیں۔ یہ دیر مراد یہ نہیں ہے کہ 6 بجے تک کھاتے رہیں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا سحری دیر تک کھاتے رہو، جو ٹائم ہے وہ۔ یہ اس کے لیے کہ جو لوگ 3 بجے ہی سحری کر لیتے ہیں، 4 بجے ہی سحری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی روٹین یہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا دیر آرام کرنا پڑتا ہے مجھے 1 گھنٹہ، پھر تو آپ گھر والوں سے کہیں کہ سحری ختم ہونے سے کوئی 5-7 منٹ پہلے مجھے اٹھا دیں، تو آپ 1-2 کھجور ہی کھا لیں سحری کی نیت سے تو سمجھ لیں آپ نے سحری لیٹ کی ہے۔ سحری کھانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ روٹیاں 2 کھا رہے ہیں، پراٹھے 2 کھا رہے ہیں اور جناب فہمیاں بھی کھا رہے ہیں۔ بھائی اگر کوئی کھجور بھی سحری کی نیت سے کھاتا ہے تو یہ سحری ہی کی نیت ہے، اور کھجور ویسے بھی سحری میں کھانا سنت ہے۔ سحری میں 1 ہی دانہ کم از کم کھجور کا اس نیت سے کھا لیا کریں کہ سحری میں کھجور کھانا سنت ہے، اور افطار میں تو ہم کھجور کھاتے ہی ہیں، اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کھجور تو رمضان میں چلتی بہت ہے۔ کھجور کی گٹلی منہ سے نکالنے کا سنت طریقہ ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ یہ کام یاد رہے کہ کھجور کی گٹلی منہ سے یوں نکالنا سنت ہے۔ یہ الٹے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں شہادت کی اور بیچ والی، ان کی یہ پشت کے ذریعے سے یوں کھجور کی گٹلی جو ہے وہ نکالیں۔ اب بتائیں کھجور کھانا بھی سنت، ایک ثواب الگ، اور کھجور کی گٹلی نکالی سنت کے مطابق، تو یہ 2 ثواب کھجور میں اللہ نے ہمارے رکھ دیے۔ تو یوں بچوں کو بھی پابند کریں، بیٹا یوں کھجور کی گٹلی، اگر یہ ہاتھ دیکھتے ہیں کہ ابھی مصروف ہے تو سیدھے ہاتھ سے بھی، لیکن الٹے ہاتھ کی ان 2 انگلیوں کی پشت کے ذریعے سے جو ہے کھجور ہو یا کوئی بھی گٹلی ٹائپ کی چیز ہو اسے منہ سے اسی طریقے سے نکالیں، اس میں نفاست بھی ہے۔ عام طور پر سحری اپنا افطار کے وقت جو چونکہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، ہم افطاری کی سامان کی ٹینشن میں رہتے ہیں، تو افطار سے پہلے ہی دسترخوان سجا لیں، کوئی 5-7-10 منٹ پہلے، اور سارے گھر والے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ بڑی قیمتی وقت ہوتے ہیں۔ اس موقع پر گھر میں ٹی وی نہ چلے کہ رمضان ٹرانسمیشن چل رہا ہے، بھائی ٹی وی بھی چل رہا ہے اور افطار کا ٹائم بھی ہے، کیوں یار اس میں ٹائمنگ کا پتہ چلتا ہے۔ بھائی ٹائمنگ کا پتہ چلتا ہے، ہم کوئی دیہات میں نہیں ہیں، گھڑیاں بھی سب کے پاس ہیں، کیلنڈر بھی سب کے پاس ہیں، سب کو پتہ ہے کتنے بجے، اور یہاں ہم کسی ایسی بستی میں بھی نہیں ہیں جہاں 10-10 کلومیٹر تک مسجد بھی نہیں ہے، مسجد سے اذان کی آواز بھی آ جاتی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑیوں میں ادھر ٹی وی چل رہا ہے، اس میں غیر محرمیں بھی ہیں، ساتھ میں کچھ میوزک کی ٹون بھی چلتی ہے، اور یہ بھی، تو ہم تو عجیب معاملے میں پڑ گئے۔ اپنے افطار کے اس قبولیت کے وقت کے اندر ہم اپنے تمام برکات کو خود ختم کرتے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو اسلام کے ساتھ اور دینی تعلیمات کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے، وہ پورے سال جو ہمیں ڈانس اور گانے سکھاتے ہیں اس قوم کو، رمضان میں آ کر پھر وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں اور سکھا رہی ہوتی ہیں، اور وہ دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتاؤ یار، ایک ادھر ایسے ہی کسی للو پنجو نے کلینک کھول لی تو کبھی جاؤ گے اس سے علاج کروانے؟ کہتے نہیں یار جان کا خطرہ ہے، ادھر جان کا خطرہ ہے تو وہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ آدمی دین اس سے سیکھے کہ جس کا سلسلہ علمی کڑی بکڑی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو۔
کیونکہ فیض تو سارا نبی کا ہے، اس امت پہ سارا فیض تو کڑی بکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس لیے رمضان ٹرانسمیشن اور اس میں جس طرح کے لوگ آتے ہیں اور جس طرح کے گل کھلاتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کے لیے جو ہے نا بہت خطرہ ہے۔ اس لیے دین سیکھنا ہے تو جو دین کے ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان سے سیکھا جائے۔ تو افطار کی ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیں۔ ایک چیز اور بھی پینا سنت ہے، اور وہی اگر ہم افطار میں پی لیں تو ہم بالکل حشاش بشاش رہیں گے۔ عموماً ہم کھجور کھا کے جو ایک دم نورس یا یہ وہ چیزیں، اس میں کیمیکل یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ذرا سے ڈاؤن کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ سنت ہے، عام دنوں میں بھی نبیذ کہتے تھے کہ رات کو کھجور پانی میں بھگو دیتے، 5 دانے یا 7 دانے، صبح کو فجر کے بعد وہی پانی، اس میں کھجور کی آمیزش آ جاتی ہے، اور اس کو پینے سے انسان میں طاقت بھی آتی ہے، صحت بھی آتی ہے، یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہی اگر ہم یہ کریں کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ کھجوریں ہم بھگو کے رکھ دیں طاقت میں، 5 ہو جائیں یا 7 ہو جائیں، اب افطار کے وقت اسی کو چمچ وغیرہ سے ہم اگر ہلا دیں یا گرائنڈ کر لیں اور وہ ہم پی لیں، یہ بہترین مشروب ہے، گھر کا بنا ہوا، سستا بھی، کیمیکل سے پاک بھی، اور نبیذ پینے کی سنت الگ ثواب ہے، اسے نبیذ کہتے ہیں۔ تو یہ بہترین شربت، اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے اندر دیکھیں گے کہ ایک طاقت سی آئی ہے، اور عام شربت کو پی کر آپ دیکھیے گا کہ گلا کبھی خراب، کبھی گلا پکڑا ہوا، کبھی کھانسی لگ گئی، کبھی یہ ہو گیا، یہ ایک سنت بھی ہو جائے گی، اور کھجور خود طاقتور ہے، اور اس کی آمیزش اس پانی میں آ گئی تو یہ مزید جو ہے وہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے اور پیارا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نبیذ کی کوشش کریں۔ افطار میں ضروری نہیں کہ آپ کہیں جی مولوی صاحب نے کہا تھا سنت نبیذ پینا، یہ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد پیتے تھے، لیکن اگر آپ افطار کے وقت نبیذ پی رہے ہیں تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ بھی تو پیتے تھے کسی ٹائم بھی، تو میں اس ٹائم پی رہا ہوں، تو نبیذ پینا ایک الگ سنت ہے، چنانچہ مجھے اس کا ثواب بھی ملے گا، اور گھر کا مشروب بھی ہوگا، اور طاقتور بھی ہوگا، اور بہترین ذائقہ بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو اس کی کوشش کریں کہ نبیذ ہو جائے۔ اب ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ یار ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہم مزدور ہیں، ہم جی دیہڑی پہ کام کرتے ہیں، یا کام نہ کریں تو پھر دیہڑی نہیں ہے تو کھائیں گے کیا، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ روزہ رکھیں، دنیا رکھتی ہے مزدوری کرتی، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ کام کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنے ایسے پھوڑے چلانے والے اور کھڈے کھودنے والے یقین کرو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ دل میں ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو بھائی جب ہر چیز کا آدمی پہلے سے خیال کرتا ہے اور پلاننگ بناتا ہے اور ایک آگے کی سوچتا ہے، تو رمضان کا آدمی کو پہلے کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیسے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے آدمی بچاتا، اور جب دیکھتا کہ رمضان 1 مہینہ ہے اور میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں، یہ پورے مہینے کا میرا خرچہ اس میں نکل جائے گا، تو آپ گھر پہ آرام سے بیٹھیں، اس مزدوری نہ کریں۔ یہ جو آپ نے پیسے رمضان کی نیت سے جمع کیے ہیں، آپ کام بھی نہیں کام کریں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھیں تو کام نہیں کر سکتے۔ تو آدمی کو اگر ڈر ہو، خوف ہو، اور یہ فکر ہو کہ میں نے روزے بھی رکھنے ہیں، تو وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچت کر کے رمضان کے لیے پیسے بچا کے رکھے۔ تو مجھے بتائیں اللہ اس سے خوش کتنا ہوگا، پھر اللہ اس کی روزی میں برکت کتنی دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی آسانی کا انتظام فرمائیں گے کہ دیکھو میرے اس بندے نے رمضان کی فکر میں یوں اپنے پیسے بچا کر رکھے کہ یار پورے مہینے میں اس کو خرچ کروں گا۔ تو اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو رستے بہت ہیں، نہ کرنا چاہے تو معمولی بہانے سے بھی انسان عبادت کو چھوڑتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر پیسے جمع نہیں ہیں آپ کے پاس اور یہ ترتیب ابھی سن رہے کوئی،
تو بھائی وہ کسی سے قرضہ لے لے، اور معاملات میں بھی تو قرضے لیتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یار مہینہ میرا اتنا 30,000 40,000 میں پورے گھر کا خرچہ گزر جائے گا، تو کسی سے قرضہ لے لے اور یہ روزے پھر آپ گھر میں بیٹھ کے گزاریں۔ اگر آپ روزے میں کام نہیں کر سکتے تو آپ اس کو خرچ کریں اور آگے آپ قرضے کی ادائیگی کی فکر کریں۔ آپ نے روزے کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرضہ لیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس قرضے کا انتظام بھی فرما دے گا۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ یار میری مجبوری ہے، تو بھائی یہ مجبوری قیامت کے دن اس کی یہ کوئی عذر بھی نہیں چلے گا کہ اسے بتایا جائے گا اتنے آپشن تھے نا تیرے پاس، اتنے معاملات تھے نا، اور کس نے کہا تھا کہ اگر تم زیادہ کام نہیں کر سکتے تو آدھا کام کرتے، آدھا دن کرتے، آدھا دن آرام کرتے، ایک مہینہ تھوڑا اپنے نخرے وخرے ختم کر دیتے تو کیا ہوتا، گزارا لائق کچھ نہ کچھ۔ بھائی کرنا چاہے آدمی تو کر سکتا ہے، میں نے کہا نہ کرنا چاہے تو ہزار بہانے۔ پھر بعض وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی حرام کی ہے، بینک میں کام کرتا ہے، انشورنس میں کام کرتا ہے اور دیگر حرام آمدنی، تو علماء نے لکھا ہے کہ بھائی کم از کم رمضان میں حلال روزی سے سحر افطار کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کافر سے قرضہ لے لیں۔ آپ نے قرضہ لے لیا، اب ان پیسوں سے آپ رمضان گزاریں سحر افطار، اور رمضان کے بعد آپ کی جو حرام آمدنی ہے اس کو آپ بطور واپسی کے قرضے کے آپ اس کافر کو دے دیں، چونکہ کافر کے یہاں یہ حلال حرام اس کا نہیں ہے، تو اس کا وہ پیسہ آپ کے لیے حلال ہے، اور آپ یہ جو حرام اس کو دے رہے ہیں واپسی، تو اس کو تو شریعت کا مکلف نہیں ہے، حرام حلال کا مکلف یہ مسلمان ہوا کرتا ہے، تو یہ پیسہ آپ وہاں، یہ ایک ہیلا جس سے انسان کم از کم رمضان کی کچھ برکات حلال پیسوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یوں ایک صورت بنائی ہے علماء نے اور یہ ایک ہیلا بتایا ہے۔ چنانچہ انسان کوشش یہ کرے کہ رمضان المبارک میں میرے یہ روزے بھی اچھے گزر جائیں، اوقات بھی قیمتی بن جائیں، رمضان المبارک میں کیا کہتے ہیں جو میری عبادت ہے وہ بھی بہتر انداز میں گزر جائے۔ اس کے علاوہ میں پچھلے سال بھی شاید آپ کو بتلایا تھا کہ دیکھیں یہ چونکہ ویڈیو کے ذریعے سے کئی جگہوں پر یہ جاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں، جو تراویح پڑھانے والے ہیں یہ خاص کر ان کے لیے بھی اور عام طور پر جو ہیں ان کے لیے بھی کہ وطر تو ہم ہر روز عشاء میں پڑھتے ہیں، تو وطر میں جو قرات سنت ہے جو مشہور وہ یہ کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ عام جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ قرات یوں جو ہے وہ وطر میں ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں روایتوں میں قرات وطر کی ثابت ہے، تو اس لیے کبھی اس طرح پڑھا لیں، کبھی اس طرح پڑھا لیں، کبھی اس طرح۔ مثلا پہلا طریقہ تو یہی کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں آخری تینوں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو قراتیں پتہ چل گئیں آپ کو وطر کی، تو کسی دن یوں پڑھا لیا کسی دن یوں۔ تیسری ایک قرات جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر الہاکم التکاثر اور دوسری رکعت میں سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ پہلی میں سورہ تکاثر، دوسری میں سورہ عصر اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون۔ یہ جو عام لوگ ہم وطر پڑھتے ہیں سال بھر، اس میں بھی کبھی یوں پڑھ لیا کریں کبھی یوں۔ ایک اور قرات جو ثابت ہے
جو بعض جگہوں روایتوں میں ملتی ہے وہ کیا کہ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قدر پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری رکعت میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تیسری میں سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو پہلی میں کیا سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اور تیسری میں سورہ لہب۔ ایک اور قرات جو وتر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی پڑھی کہ پہلی رکعت میں سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا، دوسری رکعت میں سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ تو کیا ایک طریقہ اور پتہ چلا کہ پہلی رکعت میں سورہ زلزال، دوسری میں سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ ایک اور قرات جس کا جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی پڑھی کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ پہلی رکعت میں آمن الرسول، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں آمن الرسول، دوسری رکعت میں سورہ قدر، اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چلے بھئی اس کی کوشش کیا کرو کہ نبی نے جو کام کیا بس کوشش کریں وہ سنت ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے، اور موقع جانے نہ دیں کہ بس ہم سے وہ سارے کام ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سنت ہو، اور ہم بھی وہ کام کریں۔ تو اب یہ جو میں نے قرات وتر کی بتائی ہیں، تو اگر اس طرح کبھی اس طرح پڑھ لی کبھی اس طرح پڑھ لی تو آپ مجھے بتائیں ساری سنتوں پر عمل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو بہرحال یہ ایک چیز تھی جو میں نے کہا کہ بتلا دوں۔ رمضان المبارک جس کی آمد بالکل قریب ہے، ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان لوگوں پر جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ اب اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے بچا کہ ہم تیری عبادت سے محروم نہ ہو جائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں روزہ رکھنا لیکن نہیں رکھ پاتے۔ اب کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اب وہ روزہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ساری زندگی آپ نہیں رکھ سکتے۔ بعض ایسے مرض ہیں جیسے ڈائلیسس وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، تو بھائی پھر ایسا آدمی ہر روزے کے بدلے ایک صدقۃ الفطر دے، ایک روزے کے بدلے ایک صدقۃ الفطر، جو اس سال تقریباً 300 روپے ہیں، تو ایک صدقۃ الفطر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، وہ تراویح پڑھے گا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم روزہ نہیں ہے، ہمارا جب روزہ ہی نہیں تو ہم تراویح، بھائی روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے۔ روزہ الگ ثواب کی چیز ہے، تراویح الگ ثواب کی چیز ہے۔ اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو تراویح تو پڑھے نا، اللہ کو دکھائے کہ اللہ جو میرے بس میں دیکھ میں وہ تو کر رہا ہوں، اس جو میں نہیں رکھ سکتا بس اس کا اجر و ثواب مجھے عطا کر دے۔ تو روزہ ایک الگ عبادت، تراویح ایک الگ عبادت۔ اچھا، یہ فدیہ وہ دے گا جو ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بھائی یہ بیماری ہے، آپ 4-5 مہینے تک روزہ نہیں رکھ سکتے، اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد سیٹ ہو جاؤں گا، ہاں بس 4-5 مہینے بعد تو آپ سیٹ ہو جائیں گے، تو ایسا آدمی فدیہ نہیں، اس سے گزارا نہیں چلے گا۔ اب یہ اپنی صحت یابی والے دنوں کا انتظار کرے گا، چنانچہ ڈاکٹروں نے کہا ہے 4-5 مہینے کی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا،
تو اس کے بعد جب یہ صحت مند ہو جاتا ہے تو اب اسے ان روزوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، قضا رکھنی پڑے گی، اور وہ روزے جو چھوٹے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب فدیے شدیے سے کام نہیں چلے گا۔ درمیان میں حضرت کا اگر انتقال ہو گیا تو بھائی ایسی فرما بردار اولاد تو ہونی چاہیے نا کہ جو کم از کم ابا کی طرف سے فدیہ دے دے، کہ جی وہ ابا کی طرف سے وہ فدیہ ادا کر دے کہ بھائی اتنے روزے ان کے رہ گئے تھے، ڈاکٹروں نے کہا تو تھا ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وہ ہوئے نہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اب گھر والوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ وہ بجائے یہ 30-40 اور اس میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کے پہلے ابا کی نمازوں کا فدیہ دیں، پہلے ابا کے روزے کی فدیہ دیں۔ ہاں خاندان میں ناک اونچا کرنے کے لیے ہم تیجا اور یہ کر کے تو ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھو کہ ابا جان کے جو روزے یا اماں جان کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں پہلے اس کو دے۔ فکر مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے دیکھو نا فکر ہے، وہ بندے نے اپنے والد کے جو ان کا ٹوٹل حساب مجھ سے کروایا نمازوں وغیرہ کا، اور اس کا وہ تقریباً 14 لاکھ روپے بن رہے ہیں، اور وہ 14 لاکھ روپے وہ سارے بہن بھائی مل کر جو ابا کی جائیداد ان کے حصے میں آئی ہے، انہوں نے کہا یار ابا کے ہی ہیں نا تو ابا کے آخرت کی ہم فکر کر لیں پہلے، تو پہلے سارے بہن بھائیوں نے مل کر یہ اپنی اماؤنٹ ابا کے فدیے کی نکالی ہے، اور اس کے بعد جو بچ رہے ہیں تو وہ اپنے اپنے حصے میں لیے۔ تو دیکھو کتنے نیک اولاد ہے کہ اپنے والدین کی فکر کی، اپنے والد کی فکر کی کہ 13-14 لاکھ ہی ہیں کوئی نہیں، لیکن ابا کی آخرت اور قبر صحیح ہو جائے۔ تو بہرحال یہ فدیے کا ایک مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔